بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت اور پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، قلت وما ہی یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 40 احادیثیں کیا ہیں؟ قال ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتب والنبیین والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان لائے، والیوم الآخر، اور دوسری بات کیا ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتبی، چوتھی بات یہ ہے کہ تمام کتب یعنی آسمانی کتب پر ایمان لائے، والنبیین، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے 7 احادیث مبارکہ پڑھ لیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی دیکھ لیجئے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام۔ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے جیسی ہماری اپنی ذات ہے۔ مثال کے طور پر ابو بکر ایک انسان ہے۔ اب ابو بکر کا سر ہے، اس کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ابو بکر کے 2 ہاتھ ہیں، ابو بکر کے 2 پاؤں ہیں، اور ابو بکر موٹا ہے یا پتلا ہے، لمبا ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ابو بکر کی ذات سے متعلق ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے، یا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ہماری آنکھیں ویسے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے ایسے اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جسم سے پاک ہے۔ جیسے ہم جسم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے جسم نہیں رکھتے۔ جیسے ہمارا بدن ہے، اللہ تعالیٰ کا ویسے بدن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، بدن سے اور جگہ سے، مکان سے پاک ہیں۔ یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کی طرف دیکھ کے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو ہے بیان فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ کے تعارف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ لم یلد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ لم یلد کا مطلب ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اس کو اس سینس میں نہیں لے کے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، یعنی جیسے انسانوں میں یا جانوروں میں ہوتا ہے، مرد اور عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، یا اسی طرح جانوروں میں نر اور مادہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بدن سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسمانی بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی قسم کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔
وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور حالات کے بدلنے سے، اونچ نیچ سے، سردی گرمی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ یعنی وہ حالات، وہ احوال جو انسان کے ساتھ یا دیگر مخلوقات کے ساتھ وابستہ ہیں، ایسی کسی بھی قسم کی کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہیں، مکان سے پاک ہیں، بدن سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جیسے اللہ تعالیٰ ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات والا سلسلہ، میاں بیوی والا سلسلہ، ماں باپ والا، بیٹے والا، اس قسم کے رشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ صفات سے مراد یہ کہ جیسے دیکھنے والا ایک صفت ہے، جاننے والا ایک صفت ہے، خبیر خبر رکھنے والا، سمیع سننے والا، قہار جبار۔ یہ قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ خالق، الباری، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، حلیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جیسے صفات ہیں، ان پر ویسے ہی ایمان لانا۔ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق اس طرح دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ایسے کائنات کی کوئی بھی مخلوق جو ہے نا اس طرح جاننے والی نہیں ہے۔ یعنی جو ہم نے ابھی تعارف پڑھا تھا سورہ اخلاص کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، تو اس میں ایک یہ تھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طرح برابری کا درجہ نہیں رکھتی۔ یعنی جیسے ہم دو لوگوں میں تقابل کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، دو بہن بھائیوں میں یا دو بھائیوں میں کہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک پتلا ہے ایک موٹا ہے، ایک لائق ہے ایک نالائق ہے، تو ایسے یہ برابری اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتا، نہ دیکھنے کے اعتبار سے، نہ سننے کے اعتبار سے، نہ جاننے کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ بردباری کے اعتبار سے، نہ جبار اور قہار ہونے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر اسی طرح ایمان لانا جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔